نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی صدق اللہ مولانا علی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا قاسم رزق اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین و ناظرات، فاتح خیبر علی حیدر داماد پیمبر شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن میدان جہاد میں موجود ہیں اور حق و باطل کی لڑائی ناظرین جاری ہے۔ اسلام کا سب سے کٹر دشمن، بہت ہی بڑا مشہور بہادر آپ کے مقابلے میں آتا ہے اور بڑی نفس شانی سے آپ پر دو وار کرتا ہے۔ آپ بڑی ہوشیاری سے دونوں وار سے بچ جاتے ہیں اور اچانک اس پہلوان کا ناظرین گلا پکڑ کر اس طرح آپ مارتے ہیں کہ وہ پہلوان بالکل ایک مردے کی حالت میں زمین پر پڑ جاتا ہے۔ آپ پھر اس کے سینے پر سوار ہو جاتے ہیں اور تلوار سے اس کا سر کاٹنے کا ارادہ فرماتے ہیں۔ قریب تھا کہ آپ اس کا سر اور تن جدا کر دیتے، اتنے میں پہلوان زندگی سے مایوس ہو کر آپ کے چہرے پر تھوک دیتا ہے۔ آپ کو غصہ آ جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے اپنے اخلاص کے دامن کو نہیں چھوڑا۔ تلوار میان میں رکھے ہیں، چاہتے تو سر تن سے جدا کر دیتے، لیکن آپ نے سر سے تن جدا نہ کیا۔ فرمایا کہ اب میں تجھ کو قتل نہیں کروں گا، قتل کرنے کے ارادہ سے تھا لیکن قتل نہیں کروں گا۔ پہلوان حیرت ہو کر پوچھنے لگتا ہے، اے علی، مجھے یہ فلسفہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میرے پورے باڈی اور جسم تمہارے قبضے میں ہیں اور تم چاہو تو مجھے قتل کر دو، اور میں اسلام کا سب سے کٹر دشمن ہوں اور تلوار بھی تمہارے ہاتھ میں ہے، پھر تم مجھے قتل کرنے سے اپنے آپ کو قابو میں کیوں رکھے ہو؟ تم نے مجھے قتل سے چھوڑ کیوں دیا؟ آپ فرماتے ہیں، نادان، تو نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں۔ آج جو بھی نادانی کرتا وہ اسلام کو صحیح سے سمجھا ہی نہیں۔ اگر تو اس فلسفے کو سمجھ لیتا تو اسلام کے خلاف کبھی تو تلوار نہیں اٹھاتا۔ نادان، سن، میں نے تجھے قتل کیوں نہیں کیا، وجہ کیا تھی؟ تو جب میں گھر سے جہاد کے لیے نکلا تو صرف رضائے الہی کے لیے نکلا۔ جب میں میدان کارزار میں تیرے سامنے آیا تو صرف پروردگار عالم کے رضا کے لیے آیا۔ تیرے حملوں کو روکتا رہا تو صرف رب کی رضا کے لیے روکا۔ جب میں میدان میں تیرے سینے پہ سوار ہوا تو بھی رضا الہی کے لیے، جب میں تیرا سر کاٹنے کا ارادہ کیا جب بھی رضا الہی کے لیے، صرف اور صرف خدا کی رضا کے لیے۔ لیکن جب تو نے میرے چہرے پر تھوک دیا نا تو میں چاہتا تو غصے میں تجھے قتل کر دیتا، لیکن نہیں۔ فرمایا کہ جب تو نے میرے چہرے پر تھوک دیا تو میرا حال بدل گیا۔ آخر میں بھی ایک انسان ہی ہوں، میرے نفس میں جوش انتقام پیدا ہو گیا۔ اگر میں اسی حالت میں تجھ جیسے انسان کو قتل کر دیتا تو میرا قتل آدھا رضا الہی کے لیے ہوتا اور آدھا میرے نفس کے لیے ہوتا، اس لیے میں نے تجھے قتل نہیں کیا کہ تو بھی کہیں رضا الہی میں شامل نہ ہو جائے۔ میری پیاری عزیزات، کہیں وہ رضا الہی میں تیرا قتل نہ ہو جائے، اس لیے میں نے قتل نہ کیا۔ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان افروز جواب سن کر وہ پہلوان اس قدر متاثر ہو گیا، اس قدر آپ کی باتوں پہ دیوانہ ہو گیا، اسی وقت اپنی تلوار سے اپنی زنار کو کاٹ دیا۔
پھینک دیا، زبان کو کاٹ کر پھینک دیا اور اپنے کلمہ طیب پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ آغوش اسلام میں آتے ہی اس نے اعلان کیا، خلیام اعلان کیا، اے علی گواہ رہنا، میری تلوار جب تک اسلام کے خلاف میان سے نکلتی تھی نا، جب میری گواہ رہنا، میری تلوار ہمیشہ اسلام کے خلاف نکلتی تھی، لیکن اے علی گواہ رہنا، اب زندگی بھر میری تلوار اسلام کی حمایت میں، اسلام کی نصرتوں اور حمایت میں بے نیام رہے گی۔ میں ہمیشہ پوری زندگی اسلام کی حمایت میں اپنی تلوار کو نکالتا رہوں گا۔ میری پیاری عزیزات، اے میری اسلام کے مقدس شہزادیوں، تم نے اخلاص کو سمجھا ہی کیا؟ یہ تو اللہ والے ہیں جو خدا کی رضا کے لیے خدا کے خلاف ایک چیز کو چھونا بھی پسند نہیں کرتے ہیں۔ میری اسلام کے مقدس شہزادیوں، جانتے ہیں ایک گاؤں میں کچھ لوگ شیطان کے بہکاوے سے ایک درخت کی پوجا کرتے تھے۔ لوگ پوجا کرنے لگے۔ اسی گاؤں کے عابد صاحب جو ہر وقت عبادت الہی میں مشغول رہتے تھے، ان لوگوں کی کفر والی حرکت کو دیکھ کر میری پیاری عزیزات آپ کو جلال آ جاتا ہے، اور ایک کلہاڑی سے چاہتے ہیں کہ اس درخت کو کاٹ دیں، نہ رہے گا درخت، نہ لوگ اس کی پوجا کریں گے۔ میری پیاری عزیزات، جب آپ درخت کاٹنے کے لیے کلہاڑا لے کر جاتے ہیں تو راستے میں شیطان سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ شیطان کہنے لگتا، عابد صاحب کبھی بھی میں کسی صورت میں اس درخت کو کاٹنے نہیں دوں گا۔ آخر باتوں میں دونوں کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ عابد صاحب شیطان پہ حملہ کر دیتے ہیں۔ شیطان کمزور ہو جاتا ہے عابد صاحب کے سامنے۔ آپ حملہ کرتے ہیں، آپ وار کر دیتے ہیں، اس کے سینے پہ سوار ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ نیچے گر جاتا ہے۔ میری پیاری عزیزات، لیکن شیطان نے سوچا کہ جب یہ سوار ہو ہی رہے ہیں اور مجھے کمزور کر ہی دے رہے ہیں، آخرکار کیوں نہ ان کے ساتھ ایک مکر و فریب کا چال چلوں۔ آخرکار شیطان نے اپنا ایک داؤ استعمال کیا۔ کہنے لگتا ہے، عابد صاحب میں اس درخت کو کاٹنے کی تکلیف درخت کو کاٹنے کی تکلیف نہ کیجیے عابد صاحب، آپ اپنے عبادت خانے میں تشریف لے جائیے، عبادت کرتے رہیے، میں روزانہ آپ کے مصلے کے نیچے ایک اشرفی رکھ دوں گا، آپ اسی سے سحری اور افطار کا انتظام کر لیجیے گا، صدقہ خیرات بھی کرتے رہیے گا۔ شیطان کی تقریر سن کر عابد صاحب کا خیال بدل جاتا ہے۔ اشرفی کا نام سن کر شیطان کے جال میں عابد صاحب پھنس جاتے ہیں اور سیدھے اپنے گھر جاتے ہیں، واپس عبادت میں لگ جاتے ہیں، نماز روزے میں لگ جاتے ہیں، زکوٰۃ میں لگ جاتے ہیں، وظائف میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور روزانہ عابد صاحب نماز سے فارغ ہوتے، مصلی اٹھاتے اور اشرفیہ لیتے۔ ہر دن عابد صاحب کو اشرفیہ مل رہا ہے، اشرفیہ سے آپ کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں۔ ایک ہفتہ بعد شیطان مصلی کے نیچے اشرفیہ رکھنا بند کر دیتا ہے۔ عابد صاحب روزانہ مصلی سے اشرفیہ جھاڑ کر اٹھا رہے ہیں، کیا بات ہے، ہر دن اشرفیہ نکلتا تھا، آج اشرفیہ کیوں نہیں نکل رہا ہے؟ شیطان کے وعدے کے خلافی پر عابد صاحب کو پھر چلال آ جاتا ہے، پھر اس درخت کو کاٹنے کے لیے چل دیتے ہیں۔ راستے میں شیطان کو دیکھتے ہیں تو عابد صاحب کو بڑا غصہ آ جاتا ہے، اس کو میری پیاری عزیزات پھر اس پہ حملہ کرتے ہیں، لیکن اس بار کا نقشہ کچھ اور ہی نظر آتا ہے۔ آپ عابد صاحب اس سے پہلے حملہ کر رہے تھے تو آپ شیطان پہ حاوی ہو جا رہے تھے، شیطان نیچے گر جا رہا تھا، لیکن اب حملہ ہو رہا ہے تو شیطان آپ پہ حاوی ہو جا رہا ہے اور آپ نیچے گر جا رہے ہیں۔ میری پیاری عزیزات شیطان عابد صاحب کی ناکامی کو دیکھ کر مسکرا کر کہنے لگتا، عابد صاحب آپ نے پہلی بار آپ کی جیت اس لیے ہوئی تھی کہ آپ نے جو کام کیا تھا نا، جس لیے نکلے تھے، خدا کی رضا کے لیے نکلے تھے، اخلاص کے لیے نکلے تھے، اس لیے آپ مجھ پر حاوی ہو رہے تھے اور میں کمزور پڑ جا رہا تھا، لیکن عابد صاحب آپ اشرفیوں کے چکر میں آپ میرے جال میں پھنس گئے، اس لیے اب میں آپ پہ حاوی ہو رہا ہوں۔ میرے اسلام کی مقدس شہزادیوں، اے میری پیاری عزیزات، آپ رضائے الہی کے لیے درخت کو کاٹ رہے تھے، اب میں اس درخت کے لیے کاٹنے جا رہے ہیں، اب آپ اپنے لیے کاٹنے جا رہے ہیں، اس لیے مصلی کے نیچے اشرفیہ نہیں ملی۔ معلوم ہوا بغیر اخلاص شیطان پر غالب ہونا بہت مشکل ہے، اور یہ بھی ہے ناظرین کہ معلوم ہوا اخلاص میں عزت ہے، عزت ہی عزت ہے، نصرت ہی نصرت ہے، ریاکاری بے خوفی میں ذلت ہے، رسوائی ہے، کمزوری ہے، تم پہ دشمن ہمیشہ حملہ کر دے گا۔
میری پیاری عزیزات، میں عرض کرنا چاہتی ہوں ایمان کے بعد دوسری منزل جو ہے ناظرین خوف خدا ہے۔ تو آئیے ہم سماعت کریں ہمارے بزرگوں کے دلوں میں ناظرین خوف خدا کتنا تھا اور خوف خدا سے کس طرح لرزا کرتے تھے۔ فاروق اعظم کا خوف خدا کس قدر تھا، آپ کس قدر خوف خدا سے لرز جاتے تھے۔ عید کا دن ہے، لوگ کاشان خلافت پہ حاضر ہوتے ہیں، دیکھتے کیا ہیں کہ خلیفہ دوم عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دروازہ بند کر کے رو رہے ہیں۔ حاضرین حیرت میں ہے، الہی معاشرہ کیا ہے، وہ کون سی پریشانی آ گئی ہے جس کی وجہ سے جانشین مصطفیٰ اس طریقے سے رو رہے ہیں۔ پوچھتے ہیں اے امیر المومنین، آج تو عید کا دن ہے، آج تو خوشی منانے کا دن ہے، آج تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مہمانی ہے، آخر آپ کی رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے آنسو پوچھتے ہوئے فرماتے ہیں ھذا یوم العید و ھذا یوم الوعید، فرماتے ہیں یعنی اے لوگو یہ عید کا دن ہے اور وہ عید کا دن بھی ہے، جس کے روزے مقبول ہو گئے یقیناً اس کے لیے آج عید کا دن ہے، اور جس کے روزے مردود ہو گئے ہیں اس کے منہ پر مار دیا گیا ہوگا اس کی عبادت کو، اور اس کے لیے آج وہ دن عید کا دن ہے، اور جس کے روزے مقبول نہیں اس کے لیے وہ عید کا دن ہے۔ وَأَنَا لَا أَدْرِي آمِنَ الْمَقْبُولِينَ ام من المتعودین، یعنی مجھے معلوم نہیں کہ میں مقبول ہوا ہوں یا مردود کر دیا گیا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامی، اللہ اکبر، حضرت عمر فاروق اعظم رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں پتہ نہیں میں رب کی بارگاہ میں مقبول ہوا ہوں یا مردود ہوا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہم جو عبادت کریں، مولا تو ہماری عبادت کو اپنے بارگاہ ہمیں قبول و مقبول فرما لے، اور مولا اسے مردود نہیں، مولا تو مقبول فرما لے، تاکہ ہماری روزہ بھی قبول اور ہماری نمازیں بھی قبول ہو جائے۔ وہ عمر فاروق اعظم جس کے رائے کے تائید میں قرآن کریم کی آیتیں نازل ہو جائی، وہ عمر فاروق اعظم جن کی نیکیوں کی تعداد ستاروں کے برابر ہیں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے۔ وہ عمر فاروق اعظم جن کا نام سنتے ہی مشرکین کے بڑے بڑے سرماؤں کو پسینہ چھوٹ جائے۔ وہ عمر فاروق اعظم جس کے رعب و جلال کو دیکھ کر انسان اور جن کا شیطان بھاگ جائے۔ وہ عمر فاروق اعظم جس کے جلال کو دیکھ کر شرابی کا ایمان تازہ ہو جائے۔ میری یاری عزیزات، عمر فاروق اعظم خوف خدا سے رو رہے ہیں، ہم کب خوف خدا سے روئیں گے؟ ناظرین، ہم کب خوف خدا اپنے دل میں پیدا کریں گے؟ امیر المومنین عمر فاروق اعظم کا روزہ مقبول نہ ہو، یقیناً آپ کے روزے مقبول تھے، مگر اس کے باوجود آپ خوف خدا سے تھر تھراتے تھے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ خوف خدا ایمان میں داخل ہے۔ ناظرین و ناظرات، اے میرے اسلام کی مقدس شہزادیوں، ہمیں خوف خدا اپنے دل میں خوب بجا لانا چاہیے۔ میری پیاری عزیزان، شاہی دربار لگا ہوا ہے، مجلس میں ایک شخص خوف خدا کی ایک آیت مبارک تلاوت کر رہا ہے۔ جیسے ہی تلاوت کی آواز خلیفہ بغداد ہارون رشید کے شہزادے کے کان میں پہنچی تو اس کے دل خوف الہی سے لرز اٹھتا ہے اور خشیت ربانی سے اس کا کلیجہ پاش ہو جاتا ہے۔ زندگی میں ایک سنہرا انقلاب پیدا ہو جاتا ہے کہ سارے عیش و آرام قربان کر دیتا ہے، صرف ایک قرآن شریف اور ایک زنبیل لے کر دربار شاہی سے نکل جاتا ہے اور کافی دور جا کر ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہنے لگتا ہے۔ ہفتے میں صرف ایک دن مزدوری کر کے گزارے اوقات کرنے لگتا ہے اور دن رات عبادت و ریاضت میں مصروف رہتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول رہتا ہے اور سر سجدے میں رکھ کر خوف خدا سے رویا کرتا ہے۔ ابو عامر نامی ایک رئیس اعظم کے پاس ہفتے میں ایک دن مزدوری کا کام کرنے پر مقرر ہو جاتے اور ایک ہی دن ابو عامر کو معلوم ہوتا کہ وہ مزدوری، میری پیاری عزیزات، وہ مزدور فلاں شخص کا ہے اور فلاں شخص کا ہے اور فلاں جگہ رہتا ہے، بیمار ہے، اس کی عیادت کے لیے پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ وہ مزدور ایک کچی اینٹ کا تکیہ لگائے نظر، یعنی بیماری کی حالت میں ہے۔ ابو عامر سلام کرتے ہیں، بعد اس کا سر اٹھاتے ہیں، اپنے گود میں رکھتے ہیں۔ بیمار مزدور کے آنکھ کھول کر دیکھتا ہے، کہتا ہے میرا سر اسی اینٹ کے تکیے پر رکھ دو۔ میری پیاری عزیزات، یعنی اے میرے ساتھی، دنیا کی نعمتوں پر دھوکہ مت کھاؤ، کیونکہ عمر فنا ہونے والی ہے، نعمتیں ختم ہونے والی ہیں، اور جب بھی کسی کے جنازے قبر میں لے جائیں تو یقین کر لینا
کہ اس کے بعد اس طرح ایک دن تجھ کو بھی لوگ قبرستان میں لے جائیں گے، تب انسان کے اندر خوف خدا پیدا ہوگا۔ جس طرح ہزار لوگ ایک میت کو قبر میں لے جا کر دفن کرتے ہیں، اس کے ساتھ چلتے ہیں، جنازہ پڑھتے ہیں، وہ انسان سوچ لے کہ مجھے بھی ایک دن ایسے ہی جانا ہے، لوگ مجھے بھی لے کے جائیں گے، اس کے دل میں خوف خدا پیدا ہو جائے۔ اس کے بعد بیمار مزدور کہتا ہے اے ابو عامر میری 2 وصیت سن لیں، جب میرے جسم سے روح نکل جائے تو مجھے سنت کے مطابق میرے پرانے کپڑوں میں ہی کفن کر دینا، کفن دفن کر دینا، میری انگوٹھی اور میرا قرآن شریف خلیفہ بغداد ہارون رشید کے سپرد کر دینا، اور یہ کہہ دینا یہ غریب الوطن نوجوان مسلمان کی امانت ہے جو مٹی کے گار کا کام کیا کرتا تھا اور اس کا وصال ہو گیا ہے، اس نے قرآن شریف انگوٹھی آپ کی خدمت میں بھیجا ہے، اور بعد سلام میرا یہ پیغام بھی ان کو سنا دینا، یا امیر المومنین لا تموتن علی غفلتک ہذہ، یعنی اے امیر المومنین خبردار تم اپنی غفلت کی حالت میں مر جانا، اب مت مر جانا بلکہ اپنے رب سے ڈرتے رہنا۔ اس کے بعد بیمار مزدور کی روح میری پیاری عزیزہ جسم سے نکل جاتی ہے۔ اس کو دفن کرنے کے بعد ابو عامر غریب الوطن مزدور کی آخری وصیت پوری کرنے کے لیے قرآن شریف انگوٹھی کو لے کر بغداد کا سفر کرتے ہیں۔ عجیب اتفاق ہے، جس دن ابو عامر سرزمین بغداد پر پہنچتے ہیں اس دن خلیفہ ہارون رشید شاہی جلوس نکلا، خلیفہ ہارون رشید کا شاہی جلوس نکلا ہوا تھا، ہزاروں کا مجمع لگا ہوا ہے، اور ابو عامر دور ہی سے آواز دیتے ہیں یا امیر المومنین ایک غریب الوطن مسلمان مزدور کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کی 2 امانتیں آپ کی خدمت پہ لایا ہوں، قبول فرما لیجیے۔ خلیفہ بغداد سواری روک دیتے ہیں، ابو عامر آگے بڑھتے ہیں، انگوٹھی قرآن شریف خلیفہ بغداد کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، عرض کرتے ہیں اسے مرنے والے غریب الوطن مزدور نے سلام کے بعد آپ کو یہ پیغام دیا ہے کہ امیر المومنین آپ اپنی غفلت کی حالت میں مت مر جانا بلکہ اللہ سے ڈرتے رہنا۔ خلیفہ بغداد جو نہیں قرآن شریف اور انگوٹھی کو دیکھتے ہیں ساروں قطار رونے لگتے ہیں، اور میری پیاری عزیزات رونے لگتے ہیں، اور تھر تھرائی ہوئی آواز میں حکم دیتے اے لوگو جلوس ختم کر دو۔ سارے لوگ میری پیاری عزیزات حیرت میں ہیں۔ اس کے بعد میری پیاری عزیزات واپس شاہی دربار میں پہنچتے ہیں، خلیفہ بغداد قرآن شریف کو سینے سے لگاتے ہیں اور انگوٹھی پہ نظر جماتے ہوئے رازداروں قطار رو رہے ہیں اور سسکیاں لیتے ہوئے کہتے اے ابو عامر تو نے اس مزدور کو نہیں پہچانا، سنو وہ بیمار مزدور میرا شہزادہ ہے جو قرآن پاک کی ایک آیت کی تلاوت سن کر خوف الہی سے لرز اٹھتا تھا، میری شاہی محل کو چھوڑ کر جنگل میں چلا گیا تھا، برسوں تلاش کرنے پر بھی اس کا پتہ نہ چل سکا، میری لخت جگر مزدور کر کے گزرا، مزدوری کر کے اپنا اوقات دن گزارا کرتا تھا، اسی حال میں ذکر الہی کرتے ہوئے انتقال کر گیا۔ یہ انگوٹھی وہی ہے جو میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے شہزادے کو پہنائی تھی، یہی وہ قرآن شریف ہے جو میں اپنے شہزادوں کو پڑھنے کے لیے لکھوا کر دیا تھا۔ میری پیاری عزیزات غور کرو، اسلام کی مقدس شہزادیوں، سلطنت حکومت عبادتی سلطنت کا شہزادہ قرآن کی آیت کی تلاوت سن کر خوف خدا سے اس قدر لرز اٹھتا ہے کہ شاہی محل کے عیش و آرام کو ٹھوکر مار کر اور ایک جگہ میں غربت کی زندگی بسر کرنا پسند کرتے ہیں، اور ساری میری پیاری عزیزات عیش و آرام کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے میں یہ میری پیاری عزیزات شاہی محل کا بادشاہ مصروف ہو جاتا ہے۔ مگر آج ہم ہیں کہ دنیا کے مال و دولت اور چند روز کی عزت و شہرت کے خاطر اللہ اور اس کے رسول کو بھول گئے ہیں۔ یاد رکھنا یہ دنیا آنی فانی ہے، یہ زندگی آنی فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، تباہ و برباد ہونے والی ہے۔ ناظرین اس لیے اپنے اندر خوف خدا پیدا کرو اور خوف خدا سے ڈرو۔ جب دوسرے کی میت کو لے کر جاؤ تو اپنا بھی وہ دن یاد رکھو، یہ دن آئے گا اور ایک دن ہمیں بھی اسی طریقے سے کفن پہنا کر لوگ لے کر جائیں گے، ہمیں بھی دفن کر کے آئیں گے۔ پھر جہاں دفن کریں گے وہاں کوئی ہمارا سہارا، کوئی پڑوسی کچھ نہیں رہتا۔ اگر ہمارا کوئی سہارا رہتا ہے تو اعمال ہمارا سہارا رہتا ہے۔ اس لیے اپنے اعمال کو درست کرو اور اپنے اعمال کو اچھے بناؤ اور دن رات عبادت و ریاست میں اپنی زندگی کو ناظرین